Worship Lord, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. کتنے لوگ آج صبح کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آج صبح ایک اور ریولیشن ہم کلام مقدس میں سے جاننے کو ہیں، اور میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس کے بارے میں جاننے کو ہیں۔ عہد کا صندوق۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، خروج کی کتاب اس کا 25واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ کھولیں گے خروج کی کتاب اس کا 25واں باب، 10ویں آیت سے 22ویں آیت تک تلاوت سنیں گے، صفحہ نمبر 77 پر۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے، جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا مڑنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرعی تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا مڑنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں۔ اور تم اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا، جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہو کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لے، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہو، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دوسرا حوالہ ایک اور پڑھیں گے، عبرانیوں کے نام رسول پولس کا خط۔ کھڑے کھڑے بائبل مقدس میں سے دوسرا حوالہ عبرانیوں کے نام رسول پولس کا خط، اس کا نامہ باب، اور اس کی پہلی آیت سے 4تھی آیت تک تلاوت کیجیے گا۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، ایک اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا آؤٹ سورس اور چاروں طرف سے سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ خداوند کے کلام کے بڑے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ سنڈے کیا میسج سنا تھا؟ کسی کو یاد ہو؟ جی ہاں جی، زندگی کے درخت کے بارے میں ہم نے سنا، پھر ہم نے عہد کی تختیوں کے بارے میں ذکر سنا، پھر ہم نے تمار کا ذکر سنا،
اور آج صبح ہم عہد کے صندوق، یہ عہد کا صندوق تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں وہ چیز ڈالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی میسج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ کو ایزیلی اس بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی بن جائے۔ میں شکر گزار ہوں جانی کا، روحامہ کا، ستائش کا، جن لوگوں نے چلے اس نقشے کو جو کلام پاک میں لکھا ہے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ کلام مقدس میں خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں خدا نے ہیما اجتماع میں بنوائی، سنیے میری بات غور سے، جتنی بھی چیزیں خدا نے ہیما اجتماع میں بنوائی وہ ساری کی ساری چیزیں آسمان پر آج بھی موجود ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط اور اس کا نامہ باب، اس کی 23ویں آیت ضرور کھول کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ جو کچھ بھی خدا نے موسیٰ کو کہا تھا ہیما اجتماع میں بنوانے کے لیے وہ ساری چیزیں کہاں پر تھی۔ لکھا ہے عبرانیوں نامہ باب 23ویں آیت، بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں، کیا لکھا ہے؟ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے۔ جتنی بھی چیزیں خدا نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع میں بنوائی، خیمے، پردے، میز، پاک-ترین مقام، شمعدان، منورہ، ہر چیز یاد رکھیے آج بھی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آسمان پر موجود ہیں، اور خدا نے موسیٰ کو وہ تمام چیزیں جو تھی وہ دکھائیں رویا میں کہ موسیٰ ایسا خیمہ بنوا، ایسے پردے ہو، پردے کے رنگ ایسے ہونے چاہیے، اس کے بعد تو سین بنانا، اس کے بعد تو وہاں پر ایک ہاؤس بنانا، وہاں پر شمعدان بنانا، وہاں پر میز بنانا، اور جو عہد کا صندوق ہے اس کی بھی اوریجنل جو چیز ہے وہ آسمان پر پڑی ہوئی ہے، آج بھی وہاں پر ہے۔ لیکن میں نے لاسٹ سنڈے کو آپ سے بات کہی کہ ہر چیز میں میرا یسوع دکھتا ہے، ہاللیلویا، ہر چیز میرے، اور میں جب اس کو غور کر رہا تھا کہ آسمان پر یسوع مسیح کس قدر خاص پرسنالٹی ہے، آسمان کی سب سے نایاب، سب سے اتم، سب سے فیمس اور سب سے اہم پرسنالٹی جو ہے وہ یسوع ہے، اور یاوے نے ہر چیز میں اپنے بیٹے کا عکس رکھا ہوا ہے، ہر چیز میں اپنے بیٹے کی شبیہ رکھی ہے، اور ہر چیز میں اپنے بیٹے کو وہ دیکھتا ہے۔ اس قدر اہم ہے خدا کا بیٹا۔ اب جب ہم عہد کے صندوق کی بات کرتے ہیں تو خدا نے کیا کہا؟ تو کیکر کی لکڑی لینا، اور کیکر کی لکڑی کو جب تو لے تو بائبل مقدس میں خدا نے کیا کہا؟ چلے اس کی طرف پہلے بات کہتے ہیں، سنیے گا، بائبل مقدس میں 3 صندوقوں کا ذکر موجود ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی عہد کا صندوق تو ایک ہی ہے۔ بائبل مقدس میں میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ روح کیا کر رہی تھی؟ پانی پر کیا کر رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے شروع سے ہی خدا کا کلام، خدا کی روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتی ہے، اور بائبل مقدس میں جو سب سے پہلا صندوق ہے پیدائش کی کتاب 6 باب کی 14ویں آیت میں خدا نے نوح سے کہا، نوح تو ایک کشتی بنا۔ کیا بنا جی؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ کشتی کے لیے عبرانی لفظ ہے تیبا، تیبا عبرانی لفظ ہے تیبا۔ مول ہیبریو ورژن میں، مول عبرانی بائبل میں کشتی لفظ نہیں ہے، لکھا ہے تیبا، صندوق۔ اب آپ غور کیجئے گا، اگر کشتی ہوتی تو بھائی کشتی کا پتوار بھی ہوتی، کشتی کا وہاں پر سپیرنگ بھی ہوتا، لیکن نام لکھا ہے خدا نے کہا ایک صندوق بنوا،
اور وہ صندوق جب پانی پر تیر رہا تھا، کیا اس کو کوئی لیڈ کر رہا تھا؟ کیا آپ بتائیے، کیا نوح کوئی ایسا انجینئر تھا کہ وہ جہاز بنا سکتا؟ لیکن وہاں پر یہ پہلا صندوق ہے جو پانی پر کیا کر رہا تھا؟ تیرن سے یہ پہلا صندوق ہے جو میں نے سٹارٹ میں کیا کہا، پانی کی سطح پر روح کیا کرتا تھا؟ سو پہلا صندوق نوح کی کشتی کو بھی آپ جا کے پڑھیے گا، اور وہاں پر ان میں لکھا ہے نوح آرک، نوح کا صندوق لکھا ہوا ہے، نوح کی کشتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلا صندوق ہے اس صندوق میں جانے کتنی تھی؟ بتائیے گا، صندوق میں جانے کتنی تھی؟ ہے جی، جانے کتنی تھی؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ عہد کے صندوق میں بھی 8 ہی چیزیں تھی۔ اب گناتا ہوں کیسے، سنیے گا۔ یہ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 انجل، کتنے ہو گئے؟ عہد کی 2 تختیاں کتنی ہو گئی؟ 1 آسا، کتنے ہو گئے؟ اس کے بعد من سے بھرا ہوا مرتبہ کتنے ہو گئے؟ اور میں نے لاسٹ کہا تھا ٹوٹی تختیاں کہاں پر تھی؟ وہ بھی تو اسی میں تھی، کتنی ہو گئی؟ پریز دی لارڈ۔ نوح کے صندوق میں بھی 8 تھی، ادھر بھی 8 چیزیں خدا نے رکھوائی ہوئی تھی، کیونکہ 8 نئے آغاز کا عدد ہے۔ اب دوسری بات، کلام پاک میں لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 30 آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے ایک نبی کو بھیجا، اس نبی کا نام موسیٰ ہے، اور فرعون نے کہا سارے لڑکوں کو مار دیا جائے۔ جب اس کے ماں باپ نے 3 مہینے تک بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو چھپا رکھا، لیکن چھپا نہ پائے، آخر ہوا کیا؟ انہوں نے موسیٰ کے لیے لکھا ہے سرکنڈوں کی ایک ٹوکری بنوائی، اور ٹوکری کے لیے بھی جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے تیبا، صندوق کی سی ہوئی۔ اب پہلا صندوق پانی پر تیر رہا تھا، نوح کا صندوق۔ اب دوسرا صندوق کون سا آ گیا جی؟ موسیٰ۔ صندوق میں کون تھا؟ صندوق میں وہ تھا جس کے ذریعے سے شریعت آنے والی تھی، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ پرانے عہد نامے کا یسوع تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ کے وقت بھی بچے مارے گئے، اور یسوع کے وقت بھی کیا لکھا ہے؟ بچے مارے گئے۔ موسیٰ کا پہلا معجزہ تھا پانی کو خون کرنا، لیکن یسوع کا پہلا معجزہ تھا پانی کو میں کرنا۔ ابھی میرے یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ لمحہ لکھا جائے گا، صرف دوسرا صندوق ہے۔ اب تیسرا صندوق خدا نے کیا کیا؟ تو کینکر کی لکڑی لینا، اس کے اندر باہر کیا منڈنا؟ سونا۔ کیا کرنا جی؟ سونا، خالص سونا۔ اچھا، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ صندوق بنوانے کا خدا کا کیا مقصد تھا؟ میرے عزیز یاد رکھیے، بائبل مقدس میں اسے عہد کا صندوق کہا گیا، گواہی کا صندوق کہا گیا، خدا کا صندوق کہا گیا، خدا کی قدرت کا صندوق کہا گیا، اور بائبل مقدس کے علماء کہتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر ایک روشنی رہتی تھی، اسے کہتے ہیں شکائنا پریزنس، شکائنا پریزنس، خدا کا جلال۔ یہ اوپر سے ڈھکنا، یہ کھل نہیں سکتا تھا، اور اس کے اندر خدا کی حضوری بستی تھی۔ خدا نے کہا تھا موسیٰ سے کہ تو کیا کرنا؟ عہد کی تختیاں اس کے اندر رکھوانا، یہ ہارون کا عصا بھی اندر رکھوانا، اور یہ من بھی کیا کرنا؟ اس کے اندر ایک روشنی رہتی تھی، اسے خدا کا جلال کہتے تھے۔ خدا کا جلال اس میں بستا تھا۔ مقصد کیا تھا صندوق بنوانے کا؟ خدا کیا چاہتا تھا؟ آپ نے پڑھا 25 باب میں، خدا کہتا ہے میں اس کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی خواہش دیکھیے، خدا کی تمنا دیکھیے، وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بس پڑھی؟ واپس آئیے 25واں باب پیدائش کی کتاب۔ خدا نے کیا کہا؟ اس صندوق کو بنوانے کے پیچھے خدا کا مقصد کیا تھا؟ 25واں باب پیدائش کی کتاب سنیے گا، خدا کیا کہتا ہے؟ 21ویں آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ ہاللیلویہ!
صندوق کے ذریعے توڑنا میں گل بات کروں گا، ملاقات کروں گا۔ آگے سنیں کیا لکھا ہے اس کی آخری آیت میں پڑھیے گا، اس سرپوش کے اوپر سے اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ خدا نے کہا میں صندوق کے ذریعے سے تم سے ملا کروں گا، تم سے باتیں کیا کروں گا۔ خدا کی لالسا ہے، خدا کی خواہش ہے، خدا کی تمنا ہے، وہ انسانوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ ایمی نہیں ہمیں صندوق بنوا دے، اور یہ صندوق کے اندر بھی ایک ریولیشن خدا نے بھر دیا ہوا ہے۔ کیا کیا خدا نے ریولیشن بھرے اس صندوق کی میجرمنٹ جب کی جائے تو یہ صندوق تقریباً 2.5 ہاتھ لمبا، 1.5 ہاتھ چوڑا اور 1.5 ہاتھ یہ اونچا تھا، یعنی 4 فٹ 4 انچ اس کی لمبائی تھی، اور اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی برابر تھی۔ اسلام میں اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسلام میں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تابوت سکینہ اس کا نام رکھا گیا ہے، اور ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ آدم کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے۔ صندوق میں کیا کیا تھا جی؟ کیا تھی؟ 2 تختیاں، اس کے بعد اس میں کیا تھا جی؟ من، اور ساتھ میں ہارون کا پھولا پھالا آسا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اس صندوق کو بنانے کے لیے بھی ایک خاص بندے کا چناؤ کیا گیا۔ خروج کی کتاب 31 باب کی پہلے پڑھیے گا، ایمی کسی بندے کو نہیں اس نے لیا کہ تو بنا، ایرا گیرا نتھو گیرا، نہیں، پڑھیے گا کیا کس کو چنا گیا، کون بندہ، کیسا بندہ تھا وہ۔ خروج کی کتاب 31واں باب پڑھیے گا پہلی آیت سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلیل، بندے کا نام کیا تھا؟ بزلیل، جس نے صندوق بنایا اس کا نام یاد کر لے، کیا نام تھا اس کا؟ بزلیل۔ جس نے ہیما اجتماع بنایا، ہیما اجتماع کی ہر چیز بنانے والا کوئی ایرا گیرا بندہ نہیں تھا، کوئی میٹرک فیل بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ اناری نہیں تھا، کوئی بندہ جاہل نہیں تھا، بلکہ بائبل کہتی ہے خدا نے اپنے مذبح کو، اپنے عہد کے صندوق کو اور ہیما کو بنوانے کے لیے خاص بندے کا چناؤ کیا۔ آگے بڑھیے۔ پوری بن فور کو یہودا کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے۔ ہاں، کی کر کے بلایا ہے؟ نہ لیا نے اے بندے کو کہے اے میرا ہیما تے اے ہے کا صندوق بنائے گا کہ سنی کہہ کے، اور میں نے اس کو حکمت آگے اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں آگے روح اللہ سے معمول کیا ہے۔ خدا نے کہا جس بندے کا میں نے چناؤ کیا ہے اسے حکمت دی ہے، فہم دیا ہے، عقل دی ہے، اور میں نے اس کو روح اللہ سے معمول کیا ہے، میں نے اس کو پاک روح سے بھرا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں خدا کے کام کے لیے کوئی بندہ بھی چل جائے گا، کوئی بندہ بھی ایرا تیرا فضول فالتو نہیں، خدا کو اپنے کاموں کے لیے ماہر لوگ چاہیے۔ نہ ہم نے کبھی علم سیکھا، نہ کبھی ٹریننگ کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی ہم نے شاگردیاں کرنے کی کوشش کی، نہ ہم نے میوزک سیکھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے بائبل سیکھنے کی کوشش کی، ایسی بس نکل آئے۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کو حکمت، فہم، علم، ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے، تاکہ ہنر مندی کے کاموں کو ایجاد کرے۔ ہنر مندی، اگر بھائی ڈیکن افضل ساؤنڈ اپریٹ کرتے ہیں، اگر وہ اپنے ساؤنڈ والے کام کو صحیح طور سے اور سیکھتے نہیں ہیں تو بھائی بے وفائی ہے۔ اگر بھائی عثمان اپنے ہارمونیم والے کام کو سیکھتے نہیں ہیں، ورشپ کرنا نہیں سیکھتے، تو بھائی یہ کیا کرے؟ غداری کلام کے
ساتھ ہے اور ان کو میٹنگ لیڈ کرنے والا سمجھتا ہے اور میں ہو جائے کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کے کلام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں, غیر ذمہ داری. اگر میں بھی کا پاسٹر, اگر کوئی گل نہیں, چلو گوگلوں پر سے کیا چڑھاتے ہیں, مٹی چاڑتے ہو, کیسا ہوتا ہے؟ پورا ہفتہ لگ جاتا ہے میرے دوار دے میسج دے, اے چیزاں تیار کر, وہ چیزاں تیار کر, یہ تیار کر. ان چیزوں کو تو دیکھ کر بھی خدا آپ کو بلیس کرنا شروع کرتا ہے. اے میرے نکے نکے کم چ وفادار نے. خدا نے خاص بندے کو چنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے اعزاز دیکھ لو, اس کا نام بائبل مقدس میں ہے. ہر کام نفاست سے کرنا سیکھیے خدا کا. چرچ میں سے جائیں, چیزوں کو سازوں کو صحیح طور سے لپیٹ کر جائیں. چرچ میں آئیں, چیزوں کی قدر کریں, سازوں کی قدر کریں. بٹیا نہیں میں ہوتی ہے وہ ٹیکن صاحب آ کے صاف کر دیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میرا کام ہے میں انجیل کو وفاداری کے ساتھ سناؤں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے. کرسیاں گرم کرنے کی بات نہیں ہے, کرسیاں تو سب لوگ گرم کرتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ آپ خدا کے کام کو وفاداری سے کریں, پھر خدا کو حکمت دیتا جائے گا, برکت دے گا. ملعون ہے وہ شخص جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے. سن لیجیے میری بات. نام لے کر بلایا تھا اس نے, انہیں کچھ خاص بنانے لگا تھا, کیونکہ اس کے اندر اس کے بیٹے کی جھلک نظر آنے والی تھی. ہاللیلویا. ان چیزوں میں اس نے اپنے بیٹے کو دکھانا تھا, اپنے کلمے کو دکھانا تھا, اپنے رفتے جگر کو دکھانا تھا. تو یاد رکھیے, چرچ کی ہر چیز میں خدا اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتا ہے. سو بائبل بیان کرتی ہے یہ ہے کا صندوق کس نے تیار کیا تھی؟ بزلیل. اب یہ اس کے ساتھ 2 ڈنڈے لگائے گئے تھے اٹھانے کے لیے. 4 لوگ اس کو اٹھاتے تھے. اور بائبل کہتی ہے صندوق کے کمال ایسے تھے. کیا پڑھ کے دیکھیں یشوع کی کتاب 6 باب. خدا نے کہا جب تم یروشلم کے چکر لگاؤ تو کاہن صندوق اٹھا کر کیا کریں؟ آگے آگے چلیں. صندوق اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ 4 بندے صندوق اٹھا کے آگے آگے چلیں گے. پیچھے لاوی نصیحے پھونکنے والے فوجیں ہوں گی. ایک کا صندوق فرنٹ پر تھا اور بائبل کہتے ہیں یہ صندوق کو لے کر چکر لگایا اور ان کے نصیحوں نے دیوار نہیں گرائی, ان کی آوازوں نے دیوار نہیں گرائی. اس صندوق کا کمال تھا دیوار کو اس نے توڑ دیا ہے, دیوار گرا دی ہے. کیونکہ اس صندوق میں خدا کی شکایہ پریزنٹ رہتی تھی. ہاللیلویا. او خدا میں جانتا سی کسی اور کو پرمیشن نہیں ہے. کون چوک سکتا تھا صندوق؟ لاوی. اس صندوق کے کمال یہ ہے کہ جب کاہن اس صندوق کو اٹھا کر دریا یردن کے اندر داخل ہونے لگے, جیسے دریا کے پانی میں انہوں نے اپنے پاؤں رکھے, صندوق ان کے کندھے پر تھا. بائبل کہتے جیسے پاؤں پانی میں پڑتے ہیں, لکھا ہے بائبل مقدس میں یردن کا پانی سوکھ گیا. دہشت تھی صندوق کی, دہشت تھی, روب تھا صندوق کا, کیونکہ خدا کا جلال صندوق میں بستا تھا. خدا اس صندوق کے ذریعے سے فتوحات جاری کرواتا. غیر قوماں ڈر گیا سن, کہتے سن انہاں دے کول صندوق یہوہ تھا, ہم کیا کریں؟ سول جنگ میں ہار گیا, کہتا ہے صندوق کو منگواؤ کدھر ہے, ہم جنگ ہار رہے ہیں. یشوع جنگ کرنے کے لیے گیا, ای کے علاقے میں گیا, جنگ ہار کے آ گیا, آگے صندوق کے سامنے ہوتا ہے. خداوند بتا کیا معاملہ ہے, جنگ کیوں ہار گئے؟ صندوق جو آواز آتی ہے, یشوع میں نے کہا نہیں تھا میں تمہارے بیچ میں نہیں, تمہارے اندر بدی ہے,
अकल ने मखसूस चीजें अपने अंदर छुपा ली हैं, निकालो उसको, फिर फतूहात जारी होगी। इस संदूक के कमाल ऐसे हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पहला सैमुएल निकालिएगा मेरे साथ, पहला सैमुएल, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है एली कहन के बच्चे जो हैं वो जंग में संदूक को साथ लेकर गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब एली कहन, बल्कि इससे पहले पहला सैमुएल तीसरा बाब, पहला सैमुएल तीसरा बाब तीसरी आयत पढ़ी, क्या लिखा है कि पढ़िएगा। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। हालेलुया, शुक्रिया। क्या लिखा है? सैमुएल छोटा सा बच्चा था, हन्ना ने अपना बेटा एली कहन के हवाले कर दिया, लेकिन बाइबल कहते कितना इश्क था संदूक से सैमुएल को। लिखा है सैमुएल अहद के संदूक के पास की करदा सी, उठी सौंदा सी। एली नहीं सौंदा, कौन सौंदा सी? क्योंकि वो संदूक को उसको पता था इसमें खुदा है, उस हसूरी जलाल है, उसके पास लेटता था। आपके बच्चे कहां लेटते हैं गौर कीजिएगा, किन बंद कमरों में उनको लिटाते हैं, सीढ़ियां लगवा के। सैमुएल कहां लेटता था? पाकीज़गी में खुदा के जलाल के नीचे लेटता था। खुदा को सैमुएल का लेटना पसंद आया कि ये मेरे संदूक की केयरिंग करता है, मेरे संदूक के पास सोता है, मेरे संदूक के पास लेटता है। एक रोज ऐसा हुआ, सैमुएल सो रहा था, संदूक में से आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। उठा, कहता लगता है उस्ताद बुला रहे, भागता गया, जी आका क्या हुक्म है? कहता है नहीं मैंने नहीं बुलाया। उसने समझा शायद आका को पानी की तलब है, कोई प्रॉब्लम है। उसने कहा जा सो जा, फिर आके सो गया, लेट गया, फिर आवाज आती है सैमुएल सैमुएल, फिर भागा भागा गया, आका क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? कहता है नहीं, जा लेट जा, फिर आके लेटा। तीसरी बार फिर आवाज आई सैमुएल, फिर भागा भागा गया। एली को समझ लग गई इस संदूक दे कोल लेटदा है, इहनू कौन बुलांदे है? लिटाइए अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में, लाइए खुदा के घर में, लाइए खुदा की हैकल में, लाइए चर्च में। क्या पता किसको आवाज आ जाए, चल मेरी खिदमत में आ जा। कहा लम्या पा क्या करते हो, हैव अ स्वीट ड्रीम, सो जा। वो चादर ठीक ठाक करके सब कुछ जाके ठीक करके सौ बेटा मैं चल जा, मैं बात नहीं ना हुई दोनों। और खुदा ने सैमुएल से कलाम किया। मैं हैरान हूं यार, इस कदर खुदा रहीम खुदा। अब लिखा जब ये एली कहन के बच्चे जंग पर गए तो अहद का संदूक साथ ले गए। क्या करते हैं? संदूक कहां ले गए? साथ ले गए। अब जब ये जंग पर गए हुए थे तो लिखा है कि एली कहन इंतजार कर रहा था मुझे कोई खबर मिले। और लिखा है जब ये इंतजार शहर के बाहर कर रहा था तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब सैमुएल और उस दौर में जो खिदमत कर रहा था एली कहन के बच्चे सारे जंग पर गए, अहद का संदूक साथ लेकर गए। तो सुनिएगा उसका चौथा बाब, पहला सैमुएल चौथा बाब, और सुनिएगा एली कहन इंतजार में था कुछ खबर सुनने की। 15वीं आयत चौथा बाब पढ़िएगा, लिखा है और एली उठा 98 बरस का था और उसकी आंखें रह गई थी और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा मैं फौज में से आता हूँ और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूँ। उसने कहा ऐ मेरे बेटे क्या हाल रहा? लैली पूछता है उस नौकर से, भाई बता जंग की क्या कंडीशन है, जंग के क्या हालात है, बताइए आगे। उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया
इसराइली फिलिस्तियों के आगे से भागे जी। और लोगों में बड़ी फूट रेसी हुई जी। और तेरे दोनों बेटे हुफ्नी और फिनहास भी मर गए। सुनिएगा, जब उसको खबर मिली कि आपके दोनों बेटे आका रबी खुदा के का है, खबर ये है कि आपके दोनों बेटे क्या हुआ, जन्म में मर गए। चले, कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे के लिए। और खुदा का संदूक छिन गया। खुदा का संदूक, आका अहद का संदूक दुश्मन ले गए हैं, दुश्मन उसको उठा के ले गए हैं। क्या लिखा के पढ़िएगा, जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया, आगे तो वो कुर्सी पर से वो कुर्सी से बिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। जैसे खबर कानों से, बेटे के मरने की खबर नहीं परेशान किया, बेटे मर गए उस खबर नहीं परेशान किया, लेकिन जब ये खबर मिली कि आका संदूक छिन गया, सदमा इतना बड़ा था, उसने सदमा लिया, हजूरी छिन गई और संदूक छिन गया, खुदा की हजूरी छिन गई है। बहुत बड़ा सदमा लिया, पिछाड़ खा के गिरा कुर्सी से, मन का टूट गया तो ठीक ही है। क्या कभी ऐसा हुआ है, हजूरी छीनने का एहसास हुआ कभी? ना, पता ही नहीं, महीने अगर दूरी है ही मेरी जिंदगी लगे फिरने। अब सुनिएगा, पहले कौन मरे? दो बेटे, तीसरा कौन मरा? उसका बाप। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है जी, पढ़िए आगे। वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा और उसकी बहू फिनहास की बीवी हमल से थी और लिखा है अब उसकी बहू जो है वो हामला है, उसका बेबी होने वाला है आगे, और उसके जन्मे का वक्त नजदीक था जी। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया, अभी जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी या कहने लेबर रूम में थी, दर्द से छिड़े हुए थे और किसी ने आकर कहा बहू से, और बहन जी आपका शौहर मर गया, देवर मर गया, ससुर मर गया। उसने कोई परवाह नहीं की, उसको खबर मिली ए बेटी संदूक भी छिन गया है। क्या लिखा? तो वो झुक कर चली क्योंकि दर्द ज़ैद उसके लग गया था। ओ, ये खबर सुन के ओलिया दर्द और बढ़ गई। आगे बढ़िए। और उसके मरते वक्त औरतों ने जो उसके पास खड़ी थी उसे कहा, मत डर क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया ना कुछ तवज्जो की, और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खावन जाते रहे थे। और सो उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जाती रही क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया है। छिन गया। उस सदमा देखे, किधर सदमा ने लिया है? संदूक का सदमा। ये संदूक नहीं थी, ये खुदा की हजूरी थी, शिकायत थी। खुदा उसने दर्द के साथ बच्चे को पैदा किया और मरते मरते कहती है इस बच्चे का नाम यकबूद रख दो क्योंकि संदूक छिन गया। इस्राएल से हशमत जाती रही, इस्राएल का खुदा, उसकी हजूरी, जलाल, मामूली हमारे मुल्क से, कौम से जाता। कभी फीलिंग ऐसी हुई कि मेरी लाइफ जो हजूरी नहीं गई मुझे पहले होती से, कभी फील नहीं किया, कभी सदमा भी नहीं लिया था, कभी सोचा भी नहीं किया कभी कि मैं जो पहले वक्तों में इतना दुआगो था, मेरी जिंदगी में खुदा की हजूरी बसती थी, मैं दुआ करता था, मैं वर्शिप करता था, मैं बाइबल पढ़ता था, रोजे रखता था। अब मेरा दिल क्यों सख्त हो चुका है? अब क्यों मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे? अब क्यों मैंने अहद के संदूक को छोड़ दिया है? मेरे चीजों बड़ा अहम चीज, इंडिया में एक हिंदू फैमिली के बारे में सुन रहा था, सच्चा वाक्य।
جس علاقے میں وہ رہتے تھے اسی علاقے میں چرچ تھا، اور چرچ بہت ہی بابرکت وہاں خدا کی حضوری بستی تھی۔ ایک دن اس ہندو فیملی کے سربراہ کو خواب آیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے دروازے پر نوک ہو رہی تھی۔ خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں دروازے پر نوک ہو رہی ہے۔ خواب میں وہ شخص اٹھتا ہے، دروازہ جا کے کھولتا ہے تو ایک شخص کا چہرہ نورانی وہ دیکھ نہیں پاتا، سفید پوشاک پہنی ہے، اور وہ شخص سے پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے میں یسوع مسیح۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے چل اپنی فیملی کو لے کے چرچ آ، اپنی فیملی کو لے کے کلیسیا میں آ، کیونکہ میں چرچ میں رہتا ہوں، میں چرچ میں بستا ہوں، چرچ میں آ۔ اسی دن سے وہ ساری ہندو فیملی کرسچن ہو گئی۔ خدا چرچ میں بستا ہے، کیونکہ چرچ کو کہا گیا یو آر دا باڈی آف کرائسٹ۔ کون ہے؟ دنیا نہیں کیا گیا، چرچ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے لوگ چرچ کو کچھ سمجھتے نہیں، جب مرضی آئے، جب مرضی چلے گئے، جب مرضی کہیں اور نکل گئے، دل کی یاد آ گئے، دل کی یاد۔ اور بھائی یاد رکھیے چرچ بہت اہم ہے، لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اب دشمن اس عہد کے صندوق کو لے کر اپنے شہر چلا گیا، اور کلام پاک میں لکھا ہے پہلے 7 کے 6 باب میں، یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں جب یہ دشمن اس عہد کے صندوق کو لے کر اپنے ملک چلے گئے، 5واں باب تب پر یہ لکھا ہے اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا، اور وہ اسے کیا لکھا ہے ابن اثر سے اشود کو لے گئے، اور فلسطین خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے۔ یہ دجون کا دیوتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کا صندوق، انہوں نے کیا اے اسرائیلی کی طاقت ہے، آج انہوں رکھا کہ اپنے مندر چ جا کے وڈا جی مورتی سی دجون دیوتا تھی، انہوں نے صندوق کو اس کے سامنے جا کر رکھ دیا تاکہ ہم یہ کہہ سکے ہمارے دجون دیوتا نے اسرائیلیوں کے خدا کو شکست دے دی ہے۔ آج صندوق ان کے مندر میں ہے، لیکن حیران حکم یہ ہو گئے جب یہ سارے پجاری، جب یہ فلسطین مندر میں آئے تو دیکھا گیا وہ بڑا سا بت دجون دیوتا کا اس کے سامنے گرا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ یہ کیا ہو گیا، یہ چھوٹا سا 4 فٹ کا صندوق ایک بڑے دیوتا ان کے سامنے گرا۔ کہہ لگے لگتا ہے کوئی بھوچال آیا ڈگ گیا، انہوں پھر چوک کے کھلا، پھر کھلا رہے انہوں کو کھلا رہو گے۔ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، زبان ہے بولتے نہیں، گلا ہے آواز نہیں، ناک ہے سونگتے نہیں، ہاتھ ہے چھوتے نہیں۔ پریز دی لارڈ، ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چھوتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور اپنے کمال جاری بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ رکھ کے بول گئے، کہا لگے صندوق اب تو ہمارے قبضے میں ہے، آج یہوہ خدا ہم نے تجھے ہرا دیا ہے۔ لیکن جی میں اگلی صبح پھر آئے تے توتے اٹھ گئے، کی توتے اٹھے؟ او بڑا دیوتا دجون، تاؤن ٹوٹ کے لہرا، او بازو ٹوٹ کے لہرا، لتا ٹوٹ کے لہرا۔ کہہ لگے ہمارا دجون دیوتا ٹوٹ گیا ہے، کس کی مجال ہے جو یاوے کے سامنے ٹھہر جائے، کس کی مجال ہے جو یاوے کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ لشکروں کا خدا زورآور ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لکھا ہے 5 آیت میں، اس لیے آگے سنیے، دجون کے پجاری جتنے دجون کے گھر میں آئے تھے آج تک اشود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے۔ کہتے جا دجونا،
اندر چڑھ کے بس بڑھنا ہی نہیں ہو. تو صندوق کے سامنے نہیں کھلو سکیا, اس کے بعد نہیں جا سکے. میری دعا ہے سیاکوٹ کے سارے جادوگروں کے آستانے بند ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. میری دعا ہے کہ آج کے بعد لوگ جادوگروں کے چوکھٹوں پر قدم رکھنا بند کر دیں. میری دعا ہے جادوگروں کے آستانے خالی پڑ جائے, بند ہو جائے. اس کڑی ہوا کی حضوری سیاکوٹ میں موو کرے. ہاللیلویا. اوے صندوق نے نا پجاری کہتا ہے پادری گڈ بائے, آج تبادی دی پرستش ہوئی, ان کا خدا زندہ ہے. ہاللیلویا. اگو کی کمال ہے. اچھا یہ نا لگتا ہے چلے گا اگلے تو آگے کہ مکا لیے نہیں, انی قرآن پڑھی تھوڑی اڑتے نہیں. اب بائبل کہتی ہے ہوا کیا, چھٹی رہے تھے اور خداون کا ہاتھ اشودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا, اور اشود اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا. کی دکھلائیاں سارے بولو, کی دکھلائیاں کتنی بجانا. دشمن نے کار صندوق جاوے تے گلٹیاں نہ نکل, وہ جو بیٹھے ہیں بیٹھ کر کے وہ کہہ لگے کی ہو گیا بھائی, سر تے بھی گلٹیاں, ٹھڈ تے بھی گلٹیاں, بغل سے بھی گلٹیاں, تھلے بھی گلٹیاں. کیا لکھا کیا کر رہے ہیں, گلٹیوں سے مارنا شروع کیا. خدا نے کہا تہاڈی جُت کے چوری تساں میرا صندوق لے لیا, اس میں بستا ہوں. میں یہ کہنا میری جان بڑی چھڑی دی ہے. چلو پھر سے خدا یسوع کے نام سے سیاکوٹ کے جادوگروں کو پر بھی گلٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں. اور بولو آمین. ڈاکٹر میں جانے دے کے ابھی چلو ایک اور ٹیکس ہے وہ بھی بہن نہ کتاب میں مسئلہ کیا کہ اوے کیڑا خدا ہے, اوے ہے سمجھ لگ رہا ہے. لوگ سنان دے رہے ہیں نا, منتر پڑھ کے سنان دے رہے, لیکن میرے خدا کی حضوری ان کے آستانوں پر جاری ہو. ان کے آستانے ہل جائیں, ان کے مسلے ہل جائیں, ان کی تصویریں ٹوٹ جائیں, ان کی کتابیں جل جائیں, ان کے علم جل جائیں, ان کے چلے تھرے کے تھرے رہ جائیں, ان کے موکل, ان کی بدلیں یسوع کے نام سے پھنس ہو جائیں. اوہ ہاللیلویا. دنیا میں سنیے, اگر کوئی جادوگروں سے متھا لگا سکتا ہے نا تو وہ چرچ ہے. کون ہے؟ بولو کون ہے؟ چرچ متھا لا سکتا ہے. شیطان کا متھا بھی کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ چرچ مسیح کی ہے, بدن ہے بھائی, بدن ہے. گلٹیاں نکل آئی. وہ کہنے لگے لگتا ہے اس صندوق کو کسی کو لاہور شہر کر دو. لکھا انہوں نے اس کو چاند میں بھیجا, اور لکھا یہاں پر نامی عہد میں سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے, اور جب اس سے لے گئے تو یوں ہوا کہ خدا کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی. اس نے شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا, اور ان کے کیا نکل آئی, اگلے شہر کا لے اتنے بھی گلٹیاں نکل آئی. کیا لگے کی کام ہے لیا ہوں تک لیا صندوق نو نکیاں نو بھی گلٹیاں, اکھاں دے بھی گلٹیاں, ایتھے بھی گلٹیاں. یاد رکھو گلٹیاں کی دفعہ دند میں لیجیے, ختم کرنا سی کیا کرنا. اس کے بعد کہتے چلو لگتا ہے یہاں بھی اس کو اکرون بھیج دیتے ہیں. لکھا ہے 10ویں آیت میں بس انہوں نے خدا کا صندوق کہاں بھیجا, اکرون کو بھیج دیا. اور جو ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا, اکرونی ہل گئے اور چلانے لگے. انہیں مزہ آئے میرے جادو کا چلانا گیا, ہمیں بچا
ہوا ہے موسیٰ کے دور میں جادوگر بڑے بڑے فخر بڑا گھمنڈ کرتے تھے. لکھا ہے موسیٰ نے پانی کا خون بنایا. کلام کہتا ہے موسیٰ نے اپنا عصا پکڑا اور لکھا ہے پانی پر اس نے مارا, پانی خون ہو گیا. جادوگر کہنے لگے کوئی گل نہیں, آج بھی بنا لیتے ہیں. انہوں نے بنا لیا. کہتا ہے بڑا کام کیا بیٹھا. فوراً کہنے لگا میرے جادوگر شاباش, ویری گڈ. موسیٰ نے پھر عصا لیا. لکھا اس نے کیا کیا, عصا کو مارا اور بائبل کہتی ہے گرد پر مارا تو مچھر پیدا ہو گئے. انہوں نے مچھر پیدا کر لے. کیا بڑا کام کر دیا. پھر لکھا اس نے پھر عصا مارا اور مینڈک پیدا کر لیا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہے, موسیٰ نے اپنا عصا پھینکیا اس کر کے تو کی بن گیا, کی بن گیا. انہوں نے سوچے اپنے اپنی لکڑیاں ایڈ کر کے ایک کلائی شیر سی, ایک لاٹھی کلی شیر سی, وہ بھائی 10-20 سانپ ہے, ایک کلائی لاٹھی موسیٰ بھی. لکھا یہ اکیلا سب سانپوں کو مارا نہیں ہے. کی لکھا ہے وہ کھا گیا, سارے سانپ بھی کھا گیا. ایسی قدرت ہے ہمارے خدا کی. اور جب مینڈک پیدا کیے تو جادوگر بھی بڑی کوشش کرتے ہیں اور آخر آ کہتے ہیں بادشاہ فرعون ہم نے بڑی کوشش کی ہے مینڈک پیدا کرنے کی, لیکن بادشاہ ہم آپ سے بات کہنا چاہتے ہیں. ہم تو جادوگر ہیں ہی, ہمارے پاس علم بھی ہے, منتر ہے, لیکن ہم نے مقابلہ تو کیا, لیکن آج ہم آپ کو کہتے ہیں یہ خدا کا کام ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. لکھا ہے اس کی کتاب میں یہ خدا کا کام ہے. وہاں پر لکھا ہے اصل ترجمہ کہتے ہیں بادشاہ اے خدا دی انگلی دا کام ہے. ادھر کام ہے ہاتھ میں بعد جو پچھے میں آتا ہے انگلی ہے کی جیسے کر رہے ہیں. جادو دے کے لمٹ ہے, ہاتھ دیے اس تو آگے نہیں جا سکتا. اب بائبل کہتی ہے کیا ہوا, یہ اب فلسطین کہتے ہیں بھائی جی صندوق جو چاندی دے مارو ہے کی ہے, ٹکر چوکے دے دیکھنا چاہ رہے ہیں. کہ آؤ حضرت پڑھیے پھر دیکھنے کا نتیجہ کی ہوا ہے. پہلا سیموئیل نکالیے گا اس کا 6واں باب, اور مینوں تے بڑی جناب خوشی ہوئی ہے پڑھ کر. پہلا سیموئیل 6واں باب 19ویں آیت پڑھو. اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا جی اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا. سنیے گا, لوگوں نے کہا دیکھیے کہ یہ جو ہے کہ یہ جب جو بندہ صندوق کو آگے دیکھا پھر دوسرا پھر دیکھا اس کے اندر خدا کا جلال تھا, حضوری تھی, روشنی تھی. اور بائبل کہتی ہے خدا نے اس دن صندوق میں جھانکنے والے 50,070 لوگ مار دیے. خدا انہیں لکھے لاشاں ڈگمیاں, ایک نہیں 100 نہیں, زہر نہیں کنیاں کرتے ہوئے کی سر دیکھنے اندر کی ہے. اے حضوری کا تجربہ رام رام نہ لیا کرو. اور نہ کیا اکو والے دیکھنا اندر کی ہے, اندر دیکھا تو پھر اپنا اندر بیٹے باہر آ گیا. لیکن تھوڑے لیے خوشخبری ہے اس نے آپ کو اندر جھانکنے کی پرمیشن دے دی ہے, کیونکہ الہویت کی ساری معمولی میرے یسوع میں بستی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کہتے ہیں بھائی کیا کرو, او بھائی صندوق نو واپس کر لو کھولے آ جائے. اب بھائی یہ ساڑھے پار ہے, اے نہیں ساڑھے واسطہ. 2 بیل کھڑے بناؤ اور بیلوں کے اوپر صندوق رکھو. اگر یہ صندوق اسرائیل چلا گیا تو سمجھنا اے ہونا رہی.
किना दा आरे बोल एक मजाक है, हैरान बात है। आज से 80-90 साल पहले एक बंदे ने यहूदियों की ईंट से ईंट बचा दी। 60 लाख यहूदी मार दिए हिटलर ने। लेकिन हैरान बात है, 60 लाख यहूदी मरने के बावजूद भी आज दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि यहूदियों के दरमियान अहद का सलूक बसता है। हालेलुया, यावे खुदा की हजूरी बसती है उनके अंदर। कैसे कामयाब। और जब संदूक भेजा, पैरों पर जा रहा था, थोड़ी सी ढलवान आई जगह, किसी ने संदूक को सहारा देने की कोशिश की, पटक कर मार गया। और लिखा है दाऊद ने देखा कि भाई ये संदूक ते बंदे मारना, कहना मैं नहीं करना, कर दो। तो फिर क्या कहा, दूसरा शमूएल निकालिएगा मेरे साथ। और बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, ये संदूक कहाँ भेज दिया गया, बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे दूसरा शमूएल और उसका 6वां बाब लिखा है, उसकी 11वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है। और खुदावंद का संदूक जाती उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और संदूक कहाँ चला गया, जाती। लोग कहते हैं मैंने रखना पाई ने बंदे मार रहा है। जाती उबैद ने अपने कार ले गए, अपने कार जाकर रखा सही जगह। विदन 3 मंथ, 3 महीनों में खुदा ने जाती उबैद को बरकत देना शुरू कर दी। कारोबार आ रहा है, सेहत बहाल हो गई, अगर कोई बांझ है उसको बेबी होना शुरू हो गया, कोई बीमार था शिफा पा रहा है, कारोबार दिनों में ऊपर चला गया। और लिखा आगे क्या लिखा है, दाऊद बादशाह को खबर पहुंच गई खबर, और भाई जाती उबैद दे है ता चाहिदान दे। लोग सोचते हैं यार ये बंदा बिना तरक्की करन दे है, गल की है ते गल है कि कार संदूक है, कार की प्यार है। ये बंदा हाथ बढ़ाता है वहां ते वहां ही बढ़ जाता है, ये जेड़े काम च हाथ लाता है काम हो जाता है। इसके घर में बरकत है, सेहत है, खुशी है, रौनक है। फिर क्या वजह, दाऊद को खबर मिली ये घर की मिलन रही है, तो क्या लिखा है कि खुदावन ने उबैद अदूम के घराने को उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबसे बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदूम के घर से दाऊद के शहर में इतना क्या है, पहले ना होश हो रहा सी, नहीं ले जाओ और खबर मिली है बरकत आउंदी है। कहता भाई साड़ा संदूक दे रहे हो, ये तो साड़ा है। तो फिर खुशी खुशी की करता आपने घर ले आया। खुदावंद आपको बरकत दे। इस संदूक की अहमियत जानिए, इस संदूक के रेवलेशन को जानिए। और खुदावंद का कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि हमेशा इसकी अहमियत को जानिए। और ये संदूक खुदा की हजूरी को पेश कर रहा है। किसको पेश कर रहा है जी? खुदाया तेरी रूह तो किधर जावा हजूरी तरफ नूनसा हजूरी तेरी तो मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे ओथे है प्रभुरी। मैं चढ़ जावा ओथे है प्रभुरी परछावा पाताल
नेक्स्ट संडे जानेंगे संदूक, ये उसके डंडे, ये उसके फरिश्ते, ये उसका सोना, ये लकड़ी, ये हारून का आसा, इसके ऊपर ये लगे फूल, ये मन, ये अहद की तख्तियाँ, ये सारे रेवलेशन को हम नेक्स्ट संडे जरूर खुदा के फजल से हिस्सा जारी रहेगा। सो मैं जरूर कहना चाहूँगा खुदावन की हजूरी की कदर किया करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहूँगा हम सारे मिलकर एक गीत गाते हैं, जैनी आएगी और हम सारे मिलकर एक गीत गाते हैं।